چیز کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترتیب پر بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا جس وقت من بعد وصیہ یوصی بہا او دین یہ آیات پڑھی جا رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے کہا سنو میں تمہیں ترتیب بتاتا ہوں، لیکن الدین مقدم علی الوصیۃ، کہ قرض جو ہے یہ وصیت پر مقدم ہے، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں جو آیت موجود ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا ان الدین قبل الوصیۃ، ہمارے نبی علیہ السلام فیصلہ کر کے گئے ہیں، چونکہ آیت میں تو دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر ہے، وصیت یا قرضہ، اور لفظ وصیت اگرچہ پہلے ذکر ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس لفظ کے پہلے آ جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مقام بھی پہلے ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ پہلے قرضہ اتارا جائے گا، اس کے بعد وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اس واسطے امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اسی ترتیب کے مطابق کسی کا ترکہ تقسیم ہوگا اور اس کے مال کو دنیا سے اس کے چلے جانے کے بعد اسی انداز میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ جو شرائط ہیں وہ موسی میں ہے، موسی وہ ہے جو وصیت کر رہا ہے، کچھ موسیٰ بھی میں ہے کہ جس مال کی وصیت کر رہا ہے اس کے لحاظ سے۔ موسی کے اندر جو شرط ہے وہ یہ کی گئی کہ وہ اہل تبرع ہو، موسی وصیت کرنے والا اس حیثیت کا مالک ہو کہ وہ کسی کے ساتھ نیکی کر سکتا ہو، اور اگر وہ اہل تبرع سے نہیں ہے تو اس کی وصیت باطل ہوگی، اس کی وصیت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ وصیت کرنے والا عاقل بالغ ہو۔ اگر چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کسی نے ورغلا کے کہا کہ تم وصیت کر دو کہ میرے فلاں کو اتنا مال دے دیا جائے، بچہ تھا مرنے کے قریب تھا، تو اب وہ اہل وصیت میں سے نہیں، اس کے اندر وصیت کی شرط ہی نہیں پائے گی، وہ موسی بن ہی نہیں سکتا، وہ وصیت نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ اہلیت مفقود ہے۔ اہلیت یہ ہے کہ وصیت کرنے والا شرعی طور پر مکلف ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور جو عاقل نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر وہ بالغ تو ہے مگر احمق ہے، یعنی واقعی مجنون ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں اپنے نفع نقصان کا اور جنون اس پر طاری ہے، تو اب بھی اس کی وصیت کو وصیت نہیں کہا جائے گا۔ وصیت تب معتبر ہے کہ جس وقت وصیت کرنے والا عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، آگے مرد ہے عورت ہے، جس صورتحال میں وہ شمار ہوگا اس کی وصیت اسی لحاظ سے اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد وصیت کرتے وقت وہ راضی بھی ہو، مختار بھی ہو۔ گن پوائنٹ پر کسی سے وصیت کروائی جائے تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس وصیت کو وصیت نہیں کہا جائے گا۔ یہ شرط ہے کہ وصیت کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، مختار ہو، اس پر کوئی دباؤ نہ ہو، اور دباؤ سے اس سے وصیت نہ کروائی جائے، وہ اپنی مرضی سے رضامندی کے ساتھ وصیت کر رہا ہو تو پھر اس وصیت کو وصیت کہا جائے گا۔ اس کے بعد اسی موسی میں جو ایک چوتھی شرط ہے وصیت کرنے والے میں، وہ شرط وصیت کے نافذ ہونے کے لحاظ سے، پہلی شرط ہے وصیت کے ثابت ہونے کے لحاظ سے کہ وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر وصیت کو وصیت کہا جائے گا، اور چوتھی شرط جو ہے وہ اس انداز کی ہے کہ نافذ وصیت تب ہوگی، اگرچہ ثابت ہو چکی ہے مگر نافذ تب ہوگی کہ جب وصیت کرنے والے میں وہ وصی شرط اس وقت موجود ہے۔ وہ کیا شرط ہے کہ اس وصیت کرنے والے نے جب وصیت کی تو اس وقت وہ اتنا مقروض نہیں تھا کہ اس کا سارا مال دینے سے بھی قرضہ نہ اترتا ہو۔ اگر کوئی شخص وصیت کر رہا ہے مگر وصیت کرتے وقت مقروض اتنا ہے کہ اس کا سب کچھ بیچا جائے تو پھر بھی قرضہ پورا نہیں ہوتا، یا اتنا ہی ہے کہ قرضے کے برابر ہے، اب شریعت مطہرہ میں اس بندے کی وصیت نافذ ہی نہیں ہوتی۔
یہ اس آل ہی نہیں ہے کہ اس کی وصیت نافذ کی جا سکے. تو اس لحاظ سے ان 4 شرائط کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، پھر جا کے وہ وصیت جو ہے وہ معتبر ہو سکتی ہے. اس کے بعد موسیٰ لہو، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس میں بھی کچھ شرطیں معتبر ہیں. جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس میں وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر وصیت کارگر ہوگی، اور اگر اس میں وہ شرائط موجود نہیں ہے تو اگرچہ وصیت کرنے والا وصیت کرنا بھی چاہتا ہے، اس کے پاس مال موجود بھی ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، ساری شرطیں موجود ہیں، مگر جس کے لیے کرنا چاہتا ہے اگر وہ شرعی طور پر وصیت کا اہل نہیں کہ اس کے لیے وصیت کی جائے تو پھر بھی شریعت میں اس کی وصیت کل عدم ہو جائے گی اور اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو موسیٰ لہو، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہو، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موجود ہو. موجود سے مراد یہ نہیں کہ مجلس میں موجود ہو، موجود سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہو، فوت نہ ہو چکا ہو. یعنی یا تو ذات کے لحاظ سے موجود ہو یا وصف کے لحاظ سے موجود ہے. یہ ضروری نہیں کہ جہاں کوئی وصیت کر رہا ہے، جس کے لیے کر رہا وہ اس مجلس میں بیٹھا ہو، وہ غائب ہو اگرچہ لیکن ابھی زندہ ہو تو پھر اس کے لیے وصیت ہو سکے گی. جو شخص وصیت کے وقت جس کا انتقال ہو چکا تھا، دنیا سے جا چکا تھا، ادھر اس کے حق میں وصیت ہو چکی تھی، اگرچہ وصیت کرنے والا 100% مصر ہے کہ میں ضرور اس کے نام یہ مال لگانا چاہتا ہوں، تو شریعت روک دے گی. کیوں؟ وصیت ہے کسی کو چیز کا مالک بنانا، اور مالک بننا زندہ کا کام ہے، مردہ کا کام نہیں ہے. تو جو دنیا سے جا چکا ہے اس میں مالک بننے کی اہلیت ہی باقی نہیں رہی، اس واسطے اس کے حق میں وصیت کوئی کرے گا تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، اس وصیت کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا اور اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ معلوم ہو، مجہول نہ ہو. یعنی یہ مثال کے طور پر کہتا ہے میں ایک بندے کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو اب بندہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ مجہول نام ہے، معین کرنا پڑے گا کہ کس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے. تو اب ایسے الفاظ بولنے سے بھی وصیت جو ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ موسیٰ لہو، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، اس کو معین نہیں کیا گیا. ایسے ہی جس وقت وہ اہل تملک نہیں ہے، شرعی طور پر غلام مالک نہیں ہوتا، تو جو بندہ مالک نہیں بن سکتا اس بندے کو کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. تو اس بنیاد پر جب وہ تملک کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. حمل کے لیے وصیت جائز ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کہ فلاں عورت کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے میں اتنی اپنی جائیداد دے رہا ہوں، تو 6 مہینے کے اندر اندر اگر اس بچے کی ولادت ہو گئی تو یہ وصیت نافذ ہوگی اور اس بچے کو وہ حصہ ملے گا، کیونکہ حمل کے لیے وراثت جائز ہے. حمل کے لیے وراثت شریعت نے رکھی ہے. ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے موجود ہیں اور تیسرے بیٹے کی امید ہے، بیٹی یا بیٹے کی، وہ دنیا سے چلا گیا. 6 مہینے سے پہلے اس کے گھر بچے یا بچی کی ولادت ہو گئی تو 6 مہینے تک ورثہ نہیں تقسیم ہوگا. انتظار کیا جائے گا کہ اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی. جس وقت ولادت ہوگی تو اس کے بعد ورثہ تقسیم ہوگا. یہ ہے عدالت اسلام کی کہ جہاں اس بچے کا بھی حق رکھا گیا کہ جو ابھی تک دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ حالت حمل میں ہے، ماں کے رحم میں ہے. بتائیں دنیا میں وہ لوگ جو انسانی حقوق کی آوازیں اسلام کے سوا بلند کرنے کے دعوے کرتے ہیں، کسی کو اس حق کی خبر نہ تھی. یعنی یہ پچھلی دہائی تک تصور بھی نہیں تھا، لیکن یہ اسلام نے 14 صدیاں پہلے ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ جو شکم مادر میں ہے اس کا پورا حق ہے، اور جب تک وہ دنیا میں نہیں آئے گا باقی کو روک کے رکھا جائے گا، کیونکہ اگر ورثہ بٹ گیا پھر اس کو کوئی واپس نہیں کرے گا. یہ پیدا ہو جائے پتہ چلے گا بچی ہے یا بچہ ہے، پھر حق اس کا کتنا بنتا ہے، اس کے لحاظ سے پھر جا کے ورثہ بٹے گا. تو وراثت جو ہے وہ حمل کو ملتی ہے، اور جہاں وراثت نافذ ہو جاتی ہے تو پھر حمل کے لیے وصیت بھی نافذ ہو جاتی ہے. تو جس بندے نے وصیت کر دی تھی اپنی یعنی اس بچے کے لیے جو اس کا شرعی وارث نہیں بن سکتا، چونکہ وارث کے لیے تو وصیت جائز ہی نہیں ہے، وارث کے سوا کسی کے لیے جو شکم مادر میں بچہ تھا اس نے وصیت کر دی ہے، تو شریعت مطہرہ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ جب ولادت ہو جائے گی تو یہ وصیت نافذ کر دی جائے گی. اب دیکھیں وصیت کرنے والے میں بھی شرائط ہے
اور وصیت جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی شرائط موجود ہیں. اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو وہ شریعت کل عدم شریعت قرار وصیت پائے گی, اس وصیت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. ایسے ہی جس چیز کی وصیت کی جا رہی اس میں بھی شرائط ہے. اگر وہ شرطیں شریعت کی نہیں پائی جائیں گی تو وصیت نہیں ہوگی. پہلی شرط کیا ہے کہ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے وہ چیز مال ہو. اب آپ کہیں گے کہ مال تو ہر چیز ہی مال ہوتی ہے. شریعت میں مال کی تعریف ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مومن کا مال ہیں, کچھ ایسی ہیں جو مومن کا مال نہیں ہے. شراب مومن کا مال نہیں ہے, خنزیر مومن کا مال نہیں ہے, یہ مال متقوم نہیں, مردار مومن کا مال نہیں ہے, گندگی کا کوئی ڈھیر مومن کا مال نہیں ہے, کیونکہ شریعت نے مال کو عزت بخشی ہے. اور یہ جن چیزوں کا میں نے نام لے رہا ہوں ان کو شریعت نے ذلیل قرار دیا ہے. تو اگر مومن کا مال کہہ دیا جائے خنزیر کو تو خنزیر کو عزت مل جائے گی کہ یہ وہ چیز ہے جو مومن کا مال بن سکتی ہے. اگر شراب کو مومن کا مال کہہ دیا جائے تو مومن کا مال کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا مومن کا مال تو وہ ہوتا ہے جسے دیتا ہے مومن, رب کے سامنے سودا کرتا ہے, مال دے دیتا ہے, جنت خرید لیتا ہے. یہ مال کی تعریف ہے قرآن مجید کے 11ویں پارے میں کہ مومن کا مال کتنا ویلیویبل ہوتا ہے, اس کی شان کیا ہوتی ہے. ہر چیز مومن کا مال نہیں بن سکتی. اس واسطے نہ شراب مومن کا مال, نہ خنزیر مومن کا مال, نہ مردار مومن کا مال, نہ کوئی گندی چیز وہ مومن کا مال ہو سکتی ہے. تو پھر وصیت اس کی جائے جس کو شرعی طور پر مال کہا جاتا ہے. جو مال نہیں ہو وہ چیز اس کی وصیت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ ہے وہ مال متقوم ہو, اس کی قیمت ہو, اور پھر وہ قابل تملیک ہو, ملک میں جا سکتا ہو, اور پھر وہ معصیت کے لحاظ سے وصیت نہ کی جا رہی ہو. جس طرح پہلے ذکر کیا گیا, اگر کوئی بندہ اگرچہ حلال پیسوں کی وصیت کرنا چاہتا ہے مگر کرنا یہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس سے سینما بنایا جائے, یہ پیسے فلاں کی وصیت ہے, فلاں کو دے دینا میرے بعد تاکہ وہ فلاں بدکاری کا اڈا بنا لے, تو اب یہ شرعی طور پر یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی, کیونکہ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے اس چیز میں شرط نہیں وصیت کی پائی گئی. وہ شریعت کے لحاظ سے وہ چیز وصیت میں آ ہی نہیں سکتی. تو اس بنیاد پر اس وصیت کو وصیت نہیں کہا جائے گا. وصیت کا لفظ دیکھو آپ, چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے احکام کتنے ہیں. گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک اس کے تفصیلی احکام کو بیان کیا جا سکتا ہے, چونکہ صورتیں ہزاروں ہیں اور ہر بندے کی کوئی صورت بن سکتی ہے. تو اس واسطے قرآن و سنت میں غوطہ لگانے والے ہمارے ائمہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے ہزاروں صورتیں بنا کر مسائل کو حل کر دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے پکی پکائی کھیر تو کھا سکے. اب ہمارے لیے تو وہ کھیر جو پکائی گئی ہے وہ بھی کھانا مشکل ہو گیا ہے. اب ایسے موضوع کو کچھ لوگوں نے آج نشانی لگائی ہوتی کہ خشک موضوع ہے, نہیں جانا, اس واسطے کہ وصیت میں کیا پڑا ہے. وصیت کے اندر بھی کوئی چیز ہوگی جو سننے والی ہے, جبکہ قرآن کی آیات ہیں, نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں اور اتنی تفصیلات ہیں, اور یہ تو بندہ مومن کا نصاب ہے. اسی وجہ سے ہمارا اور کافر کا فرق ہے کہ کافر جو ہے اس کے لیے یہ نصاب نہیں ہے, اللہ نے اپنے مومن انسان کو یہ نصاب عطا فرمایا ہے. کافر کو تو یہ کہا گا کہ وہ کلمہ پڑھے تو پھر اس کو یہ نصاب دیا جائے گا. اب دیکھو نا, یعنی ہماری سوچ کتنی دور جا چکی ہے کہ کچھ فضائل کے لحاظ سے لوگوں میں رغبت ہے کہ فلاں عمل کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلے, فلاں عقیدے کے اندر جو ایک حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ کشش ہے. تو یہ دینی احکام اور فقہ کے لحاظ سے بھی کشش ہونی چاہیے کہ ہمارا دین ہے اور دین کا مطلب ہی وہ ہے کہ جس کے مطابق زندگی بسر کی جائے, اور اگر پتہ نہیں ہوگا تو زندگی کیسے بسر کی جائے گی. اب وصیت کا تعلق ہر مومن کے ساتھ ہے, کیونکہ جس نے بھی مرنا ہے وصیت کا تعلق اس کے ساتھ موجود ہے. ہر بندے کا نصاب زندگی وصیت ہے. ہر بندہ یا وصیت کرنا چاہتا ہے یا اس کے لیے کوئی کرنا چاہتا ہے. حق لینے کے لیے تو کل عدالت میں چلا جائے گا کہ میرے لیے وصیت ہو چکی تھی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ وصیت کا میں اہل بھی ہوں یا نہیں, یا جو وصیت کر رہا تھا وہ اہل ہے یا نہیں, یا یہ ہے کہ جس چیز کی وصیت ہو رہی ہے وہ وصیت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں. تو یہ ایک المیہ ہے کہ وہ انگریز کی عدالتوں پہ جا کے دستک دیتا پھر رہا ہے جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, اور قرآن و سنت نے
وصیت کے ہر مسئلے کو کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ جس وقت وصیت ثابت ہو جائے تو اس کے بعد وصیت کینسل بھی ہو جاتی ہے، اس کے بھی مختلف اسباب ہیں۔ وصیت کے کینسل ہو جانے کے اس سلسلہ میں سب سے پہلا سبب